اور یہ ضالین پڑھنا یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی بدعت ہے۔ 1400 سال میں آپ کو کہیں پہ بھی عرب میں ضالین اور غیر المغضوب علیہم کبھی بھی نظر، آپ مصر چلے جائیں وہاں کے عرب علماء کو سن لیں، آپ یو اے ای چلے جائیں، قطر چلے جائیں، عمان چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، عرب ممالک سارے کھنگال لیں، انڈیا، پاکستان، افغانستان کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو 99% جو امام حضرات قرات کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ غیر المغضوب علیہم ہے، کوئی بھی غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھتا۔ یہ 150 سال سے انڈیا اور پاکستان میں یہ بدعت رائج ہوئی ہے اور مغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جانے لگا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے تلفظ۔ زوئیں اور ضاد بالکل الگ الگ چیز ہے۔ عرب کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، آپ ان کے سامنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں گے نا، وہ کہے گا قرآن نہیں پڑھ رہے، تم کوئی نئی چیز لے کر آئے ہو۔ وہ ضاد کو جانتے ہی نہیں ہیں، چاہے آج کا عربی ہو، چاہے مصر کا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، یا 300 سال پہلے کا عربی ہو، عربی میں ضاد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے ایجاد کیا ایک نیا کلمہ عربی کے اندر۔ ملا علی قاری جن کو ہر مسلک مانتا ہے، کئی 100 سال پہلے وصال ہو گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو ضاد کی جگہ ضاء پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، اس شخص کی امامت جائز نہیں۔ اسی طرح امام نووی آپ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَوْ قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ بِالضَّاء، جو ضالین کو ضائیں کے ساتھ پڑھتا ہے، ضالین اور غیر المغضوب پڑھتا ہے، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فتاوی قاضی خان کئی 100 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا، آپ کیا لکھتے ہیں، وَلَوْ قَرَأَ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قرآن کی سورت ہے نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اس میں بھی ضاد آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کو ذبحہ پڑھ دیا زوئیں سے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ آگے فرماتے ہیں فتاوی قاضی خان میں، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بِالضَّاء او بالذال، ذال کے ساتھ پڑھ لیا غیر المغضوبی، یا زوئیں کے ساتھ پڑھ لیا غیر المغضوبی، تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ صرف 100 سال کے فتوے نہیں ہیں، یہ 200 سال، 300 سال، 400 سال پہلے بھی اگر کسی نے اس طرح کی پھلجڑیاں نکالی ہیں تو عربی اللسان بڑے بڑے علماء نے بتایا کہ بھائی زوئیں کے ساتھ اگر پڑھا، ضاد کا تلفظ صحیح نہیں نکلا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ضاد پڑھنا ہے، زوئیں یا زال یا دال نہیں پڑھنا۔ اچھا، اب علماء دیوبند کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے زیادہ نا، وہاں بھی لوگ منع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں علماء دیوبند کے بڑے بڑے جو مفتی ہیں ان میں سے ایک نام ہے رشید احمد گنگوہی، انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا، فتاوی رشیدیہ میں یہ ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے ضاد کے مخرج سے ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے، اور اگر دوسرے لفظ سے بدل جانے سے معنی بدل گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے لکھتے ہیں اصل حرف ضاد ہے، اس کو اصل مخرج سے ادا کرنا واجب ہے، اگر نہ ہو سکے تو بحالت معذوری پر دال پڑھیں، زوئیں کا نہیں کہا، اگر کوئی مجبوری میں ضاد نکال ہی نہیں سکتا اپنی زبان سے تو دال کو پر کر پڑھ لے۔ قرآن کے پڑھنے کے ماہر مصر والے ہیں، وہ ضاد کہتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے مکہ و مدینے میں، وہ پکے ضادی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ضاد کی جگہ ضاد کلمۃ اجنبیۃ، ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری نے اور بہت سارے اکابر نے ضاد کی جگہ ضاد کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف ضاد ہی ہے تو کفرہ وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوہی سے کئی سوالات ہوئے، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں بہرحال پر دال پڑھا کرے، ضاد ضاد ضالین مغضوب ضلال مبین، یہ، اور اپنی طرف سے پانی پتی ہو، دودھ پتی ہو، ان کا قرآن میں کیا کام ہے، پانی پتی ہوگا۔
قرآن تو عربی چیز ہے اور عرب زواد نہیں جانتے. آپ انہیں کہیں انا مریض واللہ لا یفہمون، پتہ بھی نہیں ان کو کی ایش قلتا، یہاں تک کہ کہے انا مریض. اللہ جزائے خیر دے حضرت گنگوئی کو پردال پڑھنے کو صحیح کہا ہے. اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے، مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ زواد میں تشبہ ہے بالروافض. باقی دواد اور زوا پانی پت سے زوا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے امت کے اندر کبھی بھی دواد کی جگہ زوا نہیں پڑھا گیا ہے. اور وہیں سے ایک لغزش دارالعلوم دیوبند کو لگی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اکثر لوگ زوادی ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ دواد حرف صحیح ہے اور زواد مشہور غلط ہے. بہت سارے حنفی فقہا کا کہنا ہے کہ اگر دواد کی جگہ زواد کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اصل میں زواد کلمہ اجنبیہ ہے، عربی میں زوا ہے ہی نہیں. دواد کی جگہ زواد، زوا خود توا زوا وہ مستقل کلمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ایک مفتی صاحب بھی ہیں دیوبند کے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں اردو میں بولتے ہیں ضرورت، حالانکہ دواد ہے. مفتی صاحب زواد پڑھنا چاہیے یا دود پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں دود نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، زواد ہے. وہ نجد کے لوگ زواد پڑھ نہیں سکتے، وہ دالین پڑھتے ہیں. آپ ان کے چکروں میں یہ پڑھنا ہے. یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا عربی کا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. واہ سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ جن کی زبان ہے وہ اپنی زبان کا ایک الفابیٹ اپنے منہ سے نہیں نکال پا رہے. عربی کے سارے لفظ میں نکال سکتا ہوں، عربی نکالنے پر قادر نہیں ہے. یہ تو یہی بات ہو گئی کہ چائنیز کو ہم سکھائیں کہ چائنا کا یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ تو نہیں نکال سکتا، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں. کیا شاندار میرا تلفظ ہے. عجیب سی بات ہے اپنی غلط چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسی مثالیں دینا. اردو کا تلفظ الگ چیز ہے، عربی کا تلفظ الگ چیز ہے. عربی کا تلفظ سیکھنا ہے تو 1400 سال کے عربی اللسان سے سیکھنا پڑے گا. آپ اردو کے مرض سے عربی کے مرد کو قیاس نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ عربی کے سامنے کہیں نا مرض تو وہ کہے گا یہ کوئی نیا لفظ لے کر آ گیا مارکیٹ میں. اس کو کہیں گے مرد تو وہ کہے گا ہاں اب تو نے صحیح بولا. اس کو کہیں گے وضو، وہ کہے گا یہ زے سے کیا چیز آتی ہے، ہم نے تو کبھی یہ لفظ نہیں سنا. اس کو کہیں گے وضو تو کہے گا ہاں اب تم آئے ہو صحیح چیز بولنے کے لیے. ضاد کا تلفظ ہونا چاہیے. اگر زوئیں کا ہے تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، کیونکہ 1400 سال کے عربی لوگوں نے بھی انڈورس کر دیا ہے ضاد کو، اور زوں کو سب نے ریجیکٹ کیا ہے. اب 2-3 اردو کے علماء کو سن کے آپ اپنی نمازوں کو اسٹیک پہ لگا دیں، یہ بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا. ضاد والے کے پیچھے پڑیں، عافیت اسی میں ہے. 1400 سال کے لوگوں نے اس نماز پہ ٹھپا لگایا ہے، اور زوئیں پہ 99% نے ریجیکٹ کیا ہے. صرف 2-3 اردو علماء نے اس کو اوکے کیا ہے. تو 2-3 اردو علماء کی بیس پہ میں 70 سال کی نمازوں کو اسٹیک پہ لگا دوں، یہ بے وقوفی والی بات ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب